السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں جمعے کی دوپہر کی اجتماعی نماز کے دوران ایک شیعہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا، جس میں درجنوں نمازی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ کم از کم 16 افراد موت کا شکار ہو گئے اور 40 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ طالبان حکام نے بم دھماکے کی تصدیق کی ہے، لیکن ہلاکتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ خودکش حملہ تھا، اور نہ ہی کسی نے ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے غور سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر احمد خان کو ان کے بھتیجے کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے جمعرات کی سپہر صوبے غور کے ضلع دولت یار میں سابق سینیٹر اور سابق حکومت کے صوبائی کونسل کے رکن احد خان اور ان کے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ مقامی باشندوں کے مطابق وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے جب یہ حملہ ہوا۔ طالبان نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے ایک ٹویٹ میں طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ موجودہ چیلنجنگ صورتحال میں ایئر لائنز کے آپریشن کے لیے زمینی حقائق کا نوٹس لے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پی آئی اے کی جانب سے آپریشنل وجوہات کی بنا پر کابل ایئرپورٹ سے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کے اعلان کے پیش نظر ہم نے افغان حکام سے رجوع کیا ہے کہ وہ موجودہ چیلنجنگ صورتحال میں ایئر لائنز کے آپریشن کے لیے زمینی حقائق کا نوٹس لیں، اور کرایوں میں اضافے کی وجہ انشورنس کے اخراجات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ افغان حکام دونوں ممالک کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت کے لیے پروازوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اسلام آباد اور کابل کے درمیان پروازوں کی معطلی سے افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تورخم اور چمن کی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے آمد و رفت پر ایسی پابندیوں کے باعث دو طرفہ آمد و رفت کا سلسلہ تقریباً معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستانی حکام اس فیصلے کو ان کے بقول طالبان عہدیداروں کے معاندانہ رویے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، مگر ایک روز پہلے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور افغانستان کی نجی ایئر لائن کام کو اسلام آباد اور کابل کے درمیان کرایوں کو 15 اگست سے پہلے والے شرح پر لے جانے کی ہدایت کی تھی۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ کرایوں میں اضافہ افغانستان میں جنگ جیسی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران اسلام آباد اور کابل کے درمیان کرایوں میں 300% سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز طالبان حکومت کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی، جو طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی ایسی ملاقات تھی۔ انقرہ میں ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو اور طالبان کے مقرر کردہ وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب طالبان نے اس ہفتے قطر میں امریکہ، 10 یورپی ملکوں اور یورپی یونین کے نمائندوں سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں۔ عالمی برادری طالبان کے حالیہ کچھ اقدامات کی مذمت کرتی ہے، جن میں سرِ عام پھانسی اور دوسرے ظالمانہ حربے شامل ہیں۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کو ابتدائی اسکولوں میں جانے کی اجازت دی ہے، مگر سیکنڈری اسکولوں میں نہیں۔ ان کے علاوہ خواتین کے لیے کام پر واپسی پر پابندی ہے۔ طالبان کے قائم مقام معاون وزیر برائے اطلاعات و ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے چینی کارکنان اور اثاثوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کی شرط پر چین افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر تیار ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ عائشہ تنظیم کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ اور دیگر ملکوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات، افغانستان کی معاشی مشکلات، خواتین کے حقوق اور افغانستان میں داعش کے متعدد بڑوں حملوں کے نتیجے میں
ملک کو لاحق سیکیورٹی کے مسائل سے متعلق سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ طالبان کے معاون وزیر اطلاعات نے خواتین کی تعلیم کے معاملے پر بتایا کہ اس ضمن میں ابھی تک امریکہ کا کوئی واضح مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ بقول ان کے امریکہ محض خواتین اور انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ شریعہ کے احکامات اور قانون کے تحت ان حقوق کی حرمت کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں طالبان ایک پالیسی وضع کر رہے ہیں۔ طالبان پر عالمی برادری کی طرف سے اس سلسلے میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان کا نام لیے بغیر ایک مرتبہ پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سرحد پار سے کسی بھی قسم کی در اندازی کی کوشش کی گئی تو بھارت سرجیکل اسٹرائیک کرے گا۔ ماضی میں صرف باتیں ہوتی تھیں لیکن اب جوابی کارروائی کا وقت ہے۔ امت شاہ بھارت کی جنوب مغربی ریاست گوا میں نیشنل فورینزک سائنس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد جمعرات کو ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ امت شاہ کے بیان پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں اسے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امت شاہ کا بیان بھارتی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے علاقائی کشیدگی کو بڑھانے کے رجحان کا غماز ہے جو پاکستان کے ساتھ دشمنی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیانات کا مقصد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، اقلیتوں کے خلاف اقدامات اور ان کے بقول ریاستی دہشت گردی سے عالمی توجہ کو ہٹانا ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے جانے پر ڈیجیٹل رائٹس کے ماہرین نے ایک بار پھر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کے تحت حکومت سوشل میڈیا پر سینسرشپ برقرار رکھ پائے گی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کوئی بھی ایسا مواد ہٹانے کا حکم جاری کر سکے گی جو اس کے خیال میں غیر قانونی ہوگا، جبکہ اس بارے میں حکومتی شکایت کو بھی مخفی رکھا جائے گا۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ نئے سوشل میڈیا قوانین سے صارفین کو آئین کے تحت اظہار رائے کی مکمل آزادی میسر آ سکے گی، جبکہ سوشل میڈیا کے ادارے پاکستان کے وقار اور سلامتی کے خلاف مواد ہٹانے سمیت انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز، فحش اور پرتشدد مواد کی لائیو اسٹریمنگ روکنے کے پابند ہوں گے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں گزشتہ سال بندرگاہ پر ہلاکت خیز دھماکے کی تحقیقات کرنے والے جج کے خلاف احتجاج کے دوران کم از کم 6 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نجیب میقاتی نے لوگوں سے پرسکون رہنے کی اپیل کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ وہ خود کو لڑائی سے دور رکھیں، جبکہ فوج نے انتباہ کیا ہے کہ وہ گولی چلانے والوں کے خلاف جوابی کارروائی کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ناروے میں تیر کمان کے حملے میں 5 افراد کو ہلاک کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد کی اس کارروائی کے واقعے پر ہم ناروے کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ناروے کے قصبے کانگسبرگ کے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ قصبے میں تیر کمان کے حملے میں 5 افراد کی ہلاکت کا واقعہ دہشت گردی معلوم ہوتا ہے۔ جمعرات کی شام ایک پریس کانفرنس میں علاقائی پولیس کے سربراہ اولے بریٹ سیورتھ نے بتایا کہ تیر کمان سے حملے کا 37 سالہ مبینہ ملزم ڈنمارک کا شہری اور ایک نو مسلم ہے جو قدامت پسندی کے الزامات پر پہلے ہی مقامی پولیس کو مطلوب تھا۔ 37 سالہ ڈینش شہری ایسپین اینڈرسن بریتھن کو بدھ کی رات لوگوں کو نشانہ بنانے والے مہلک حملے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ نائجیریا کے فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ سے منسلک گروپ کا ایک لیڈر مارا گیا ہے۔ ابو مصعب البرنوی کی مبینہ موت کی فوری طور پر گروپ نے تصدیق نہیں کی اور نہ ہی دعوے کی تصدیق کرنے کا کوئی فوری طریقہ موجود ہے۔ نائجیریا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل لکی ایرابور نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ ISWAP کے حریف گروپ بوکو حرام کے رہنما ابو بکر شکاو کی موت کے صرف 5 ماہ بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔
इस्वाप मई में शिकागो की मौत का फायदा उठाते हुए अपने इलाकों में तोसी की कोशिश कर रहा है। भारत में त्योहारों का मौसम है जो दिसंबर के आखिर तक रहेगा। मार्च में रियासत उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान जमा होने वाले हिंदू अकीदतमंदों की भीड़ की वजह से बड़े पैमाने पर लोग कोरोना इन्फेक्शन के शिकार हुए थे और कुंभ मेले को कोरोना सुपर स्प्रेडर कहा गया था। इसके बाद ही मुल्क में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आई थी। लिहाजा हुकूमत और माहिरीन इस अंदेशे में मुब्तला हैं कि त्योहारों का मौजूदा मौसम भी कहीं कोरोना सुपर स्प्रेडर न बन जाए। माहिरीन के मुताबिक अगर कोई नया वेरिएंट आ गया तो तीसरी लहर आ सकती है और वो कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन त्योहारों में होने वाले रश से अंदाज़ा होता है कि आवाम ने गुज़श्ता लहर से कोई सबक नहीं सीखा। आवाम को त्योहारों के इस मौसम में ख़ास तौर पर कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। चीन की वजारत ख़ारजा ने जुमेरात के रोज़ आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के आगाज़ के बारे में नई तहक़ीक़ात को मुमकिन सियासी दबाव करार देते हुए कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी इदारे की कोशिशों की हिमायत करेगा। WHO ने बुध के रोज़ 25 माहिरीन की एक मुजव्वज़ा फ़हरिस्त जारी की है जो मोहलिक वायरस की शुरुआत के मुतालिक तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल चीन में आलमी इदारे के तहत की जाने वाली तहक़ीक़ के नताइज पर बाज़ हल्कों की जानिब से एतराज़ात किए गए थे। अब आलमी इदारे सेहत के ताज़ा तरीन इक़दाम के बाद चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लीजियान ने कहा है कि चीन साइंसी बुनियादों पर वायरस का खोज लगाने की आलमी कोशिशों की हिमायत और उसमें ताउन जारी रखेगा और इस सिलसिले में किसी भी किस्म का सियासी मफाद उठाने की सख्ती से मुखालिफत करेगा। अब कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। एक और खबर के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के एहलकारों में कोविड-19 के केसेस में पिछले महीने से मुसलसल कमी आ रही है, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि महकमा दिफा वैक्सीन लगाने की डेडलाइन आने से कबल ही अपने एहलकारों को वैक्सीन लगाने का अमल तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका को हासिल होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद जो 8 सितंबर के हफ्ते में 4,902 थी, गुज़श्ता हफ्ते कम होने के बाद 863 केसों पर आ गई है। यूं ये तादाद जून के अवाइल के बाद फ़ौज में आलमी वबा में मुब्तला होने वाले एहलकारों की कम तरीन तादाद है। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान मेजर चार्ली डायन्स ने बुध के रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि हम बिल्कुल यही चाहते थे। सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने 25 अगस्त को एक मेमो जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वाले एहलकारों को जुर्माने की सज़ा होगी। सदर जो बाइडन ने विफाकी सिविलियन मुलाजमीन को वैक्सीन की तमाम खुराकें लगाने का हदफ 22 नवंबर मुकर्रर किया है, जिस पर सरकारी इदारे तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर क्लिंटन की तबीयत नासाजी पर उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनके तर्जमान का कहना है कि वो रूबस सेहत हैं। 75 साल बिल क्लिंटन को मंगल की शाम कैलिफोर्निया में आयविन के UCI मेडिकल सेंटर में इन्फेक्शन के सबब दाखिल कराया गया था। बरतानवी शहजादे प्रिंस विलियम ने अपनी दौलत को खला की सियाहत की दौड़ में शामिल होने वाली दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपील की है कि लोगों को पहले कुर्रे अर्ज़ की हालत बेहतर करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शहजादा विलियम ने ये बात लंदन में माहौलियात के अर्थ शॉर्ट प्राइज़ अवार्ड की इफ्तिताही तकरीब से कबल इतवार के रोज़ बरतानवी ब्रॉडकास्टिंग इदारे BBC को एक इंटरव्यू में आबो हवा की तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कही। उन्होंने माहौलियात से मसाइल से अपने ख़ानदान की देरीना वाबस्तगी पर भी गुफ्तगू की। शहजादा विलियम ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो ग्लास्को में आबो हवा के मौजू पर COP26 के नाम से होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अपने वादों को पूरा करें। अक्टूबर के आखिर में स्कॉटलैंड के शहर ग्लास्को में आबो हवा पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम एक सरबराही इजलास मुनक़िद हो रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाता है। कैमरामैन क़ज़ाफ़ी बाबर के हमरा खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।